إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی، عظمت اور بزرگی اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص نبی مکرم خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات گرامی، ایک مومن کو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ایک مدت عطا کرتا ہے، ایک عمر رب تعالی کی جانب سے اسے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے عطا کی جاتی ہے۔ ہر انسان کو عطا کی جاتی ہے، لیکن تمام انسانوں میں وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالی پر حقیقی معنی میں ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں، وہ اپنی اس عمر کو غنیمت جانتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے عطا کردہ ایک نعمت اور ایک غنیمت تصور کرتے ہیں۔ چنانچہ مومنین کی یہ خواہش ہوتی ہے اور ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی اس عمر کو اور عمر کے ان محدود اوقات کو ان چیزوں میں لگائیں جن سے اللہ تبارک و تعالی راضی اور خوش ہوتا ہے، اور جن چیزوں سے ان کی یہ دنیا اور اخروی زندگی جو حقیقی اور اصل زندگی ہے وہ زندگی سنور سکے اور سدھر سکے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ایک مومن اپنی زندگی کے ان اوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جن کاموں میں بھی لگاتا ہے، ان کاموں میں اور ان تمام امور میں اللہ رب العالمین کی کتاب عزیز قرآن مجید میں لگائے ہوئے اوقات سب سے زیادہ بہترین ہوتے ہیں اور قیمتی ہوتے ہیں اور مبارک ہوتے ہیں، اور وہ ایسے اوقات ہوتے ہیں جن اوقات پر انسان افسوس نہ کرے، جن اوقات پر انسان کے دل میں حسرت پیدا نہ ہو، اس لیے کہ اس انسان نے اپنے اوقات اور اپنے وقت کو، اپنی زندگی اور اپنی عمر کو اللہ رب العالمین کے کلام کے سمجھنے، سمجھانے، پڑھنے، پڑھانے، ان میں غور و فکر کرنے، تدبر کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو زندگی میں نافذ کرنے میں لگایا ہے۔ اسی لیے بہت سارے ایسے علماء گزرے ہیں کہ جنہوں نے فقہ پر توجہ دی، بعض نے احادیث کو جمع کرنے میں اپنے اوقات کو صرف کیے، اور دیگر علوم و فنون، شرعی علوم و فنون کہ جن میں اپنے اوقات کو لگا کر کے کوئی انسان حسرت نہیں کر سکتا، ایسے علماء نے بھی اپنی زندگی کے آخری ایام میں اس بات کی خواہش ظاہر کی ہے کہ اے کاش میں نے ان علوم کے بجائے علوم قرآنیہ میں، یعنی قرآن مجید کے پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے، اس میں غور و فکر کرنے، اور وہ علوم جو قرآن مجید کے متعلق ہیں ان کو سیکھنے اور سکھانے میں، اور ان میں اگر میں
اپنی عمر کو اور اپنے اوقات کو صرف کرتا تو یہ میرے حق میں کئی زیادہ بہتر ہوتا۔ لہذا ایک مومن کے لیے وہ اوقات بہت قیمتی ہیں، وہ بہت مبارک اوقات ہیں جنہیں وہ اللہ رب العالمین کے کلام کو پڑھنے پڑھانے اور ان کو سیکھنے سکھانے میں لگاتا ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے یہ ارادہ کیا کہ آج کے جمعے کے خطبے میں قرآن مجید کی ایک بہت ہی مختصر سورہ لیکن انتہائی عظیم اور جامع سورۃ الاخلاص پر ہم گفتگو کریں۔ اس سورے کو آج کے جمعے کے خطبے میں ہم سیکھنے اور سکھانے کی کوشش کریں اور اس پر تھوڑا غور اور فکر کرنے کی کوشش کریں، تدبر سے کام لینے کی کوشش کریں، اس لیے کہ جو لوگ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے، تدبر سے کام نہیں لیتے، اللہ رب العالمین کے کلام کو معمولی کلام سمجھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، کہ کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں میں تالے لگ چکے ہیں؟ تو جو لوگ قرآن مجید سے دور ہیں در حقیقت ان کے دلوں میں تالے پڑے ہوئے ہیں، ان تالوں کو کھولنے کی کنجی قرآن مجید ہے، اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ چنانچہ سورۃ الاخلاص یہ 3 آیتوں کی ایک بہت ہی مختصر سورہ ہے جو قرآن مجید کے 30ویں پارے میں موجود ہے، لیکن جامعیت کے اعتبار سے، اپنے مضمون کے حساب سے اور اس سورہ میں جو باتیں اللہ رب العالمین نے بتلائی ہیں اس اعتبار سے بہت ہی بہترین اور عظیم ترین سورہ ہے، اور اس کے فضائل کو میں آپ کے سامنے جب رکھوں گا تو انشاءاللہ آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اس سورہ کی اہمیت اور اس کی قدر و منزلت کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ بہت ہی مختصر انداز میں اس سورہ کے سرسری طور پر ہم اس سورہ کی تفسیر اور تشریح سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سورۃ الاخلاص یہ اس سورہ کا ایک نام ہے، اس کے علاوہ اس کے اور بھی کئی نام ہیں، جیسے سورۃ التوحید، اور اسی طریقے پر سورۃ الصمد، اور اسی طریقے پر سورۃ الاساس۔ یہ صرف ایک ہی سورہ کے کئی نام ہیں۔ ایسا ہوتا ہے جیسے سورۃ الفاتحہ کے جو بہت سارے نام ہیں، ام القرآن، الفاتحہ، الشفاء، یہ سارے سورۃ الفاتحہ کے نام ہیں، ویسے ہی سورۃ الاخلاص کے بھی یہ تمام نام ہیں، اور ان تمام ناموں میں سب سے مشہور نام کون سا ہے؟ سورۃ الاخلاص۔ اس سورہ کو سورۃ الاخلاص اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس سورہ کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نفس کے لیے خالص کر لیا ہے، یعنی اس سورہ کریمہ کے اندر کسی دوسری چیز کا بیان نہیں، نہ پچھلی قوموں کا تذکرہ ہے، نہ حلال و حرام یعنی شرعی احکام کا تذکرہ ہے، اور نہ اس کے علاوہ دیگر کسی اور چیز کا تذکرہ ہے، بلکہ اس سورہ کے اندر شروع سے لے کے آخر تک مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالی کا تذکرہ ہے۔ یہاں اس سورہ میں اللہ رب العالمین کا تعارف کروایا گیا ہے، اور اس سورہ کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے، یعنی اس کے شان نزول کے متعلق یہ سورہ کیوں اور کب اور کس سبب کی وجہ سے نازل ہوئی، بہت سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ اہل عرب نے، مشرکین عرب نے نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، یہ کہا کہ آپ ذرا اپنے رب کا جس کی آپ عبادت کرتے ہیں، جس کے سامنے آپ اپنے سر کو جھکاتے ہیں، ذرا اس رب کا نسب نامہ بیان کیجئے، اس کا نسب نامہ بیان کیجئے۔ نسب نامہ آپ جانتے ہیں نا، ایک آدمی ہے، اس کے والد ہیں، پھر اس کے دادا ہیں، پھر اس کے پردادا ہیں، پھر اس کے اوپر وہ شجرہ اور سلسلہ چلتا ہے جس کو شاید فیملی ٹری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو مشرکین نے کہا کہ آپ اپنے رب کا نسب نامہ بیان کیجئے، آپ کا رب کہاں سے آیا، وہ کہاں سے پیدا ہوا، پھر وہ سلسلہ کہاں جاتا ہے۔ مشرکین نے یہ سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمائی، اور اس سورے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا، اپنا انٹروڈکشن دیا کہ میں کون ہوں، اللہ کون ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس سوال کا جواب آپ دے دیجئے، اور ببانگ دہل، بغیر کسی تعمل کے، بلا کسی جھجک کے آپ صاف صاف بتلا دیجئے قل هو اللہ احد، کہ جس کے بارے میں تم نے سوال کیا ہے کہ اس کا نسب نامہ کیا ہے، اس کے باپ اور دادا اور اس کے خاندان کے بارے میں بتلایا جائے، آپ کہہ دیجئے کہ خاندان تو اس کا ہوتا ہے جو جوڑے سے پیدا ہوا ہو، اور جس کے جوڑے بننے والے ہوں، اور جن سے کوئی چیز چلنے والی ہو، اور جو کسی چیز سے چل کر کے پیدا ہوا ہو، آپ کہہ دیجئے هو اللہ احد، وہ تو اللہ ہے جو ایک ہے، تنہا ہے۔ یعنی ان کے اس سوال کا جواب اللہ رب العالمین نے رد کرتے ہوئے دیا ہے، ان کے عقیدے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضرب لگائی ہے کہ تم تو اپنے دماغ میں یہ جو خیال پیدا کرتے ہو، یہ سوچتے ہو کہ جس طریقے سے ہمارے معبودوں کے باپ دادا ہوتے ہیں ویسے ہی اللہ رب العالمین کے بھی باپ دادا ہوں گے، ایسا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اکیلا ہے، احد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ احد ہے، تنہا ہے،
اس کے جیسا کوئی نہیں. اور وہ اللہ رب العالمین جو احد ہے، یعنی احد ہے، اکیلا ہے، ہر ایک چیز میں اکیلا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفات میں اکیلا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نام میں اکیلا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کام میں اکیلا ہے. نہ اللہ کی طرح کوئی کام کر سکتا ہے، نہ اللہ کی طرح بہت اچھے اچھے جو نام ہیں وہ کسی اور کے ہو سکتے ہیں، اور نہ اللہ کی صفات کی طرح کسی اور کی صفات ہو سکتی ہیں. تو جو جس کی نظیر نہیں ہے، جس کی کوئی مثال نہیں ہے، ایسی صورت میں اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اور وہ کسی کا اولاد کہاں سے ہو سکتا ہے؟ اس کا خاندان کہاں سے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ ایک خاندان میں جتنے لوگ ہوتے ہیں، مان لیجئے کہ ایک انسان ہو، اس کے 4-5 بیٹے ہیں، تو یہ 4-5 بیٹے جو ہیں، ان میں سے کچھ باپ میں ملتے ہیں، کچھ ماں میں ملتے ہیں، کچھ دادا میں چلے جاتے ہیں، کچھ نانی پہ چلے جاتے ہیں. تو یہ مثالیں ملتی ہیں. ایک بچے جو ہوتے ہیں وہ خاندان کے کسی نہ کسی فرد سے مشابہت رکھتے ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجیے وہ تو اللہ ایک ہے، تنے تنہا ہے، وہ کسی کی طرح ہو نہیں سکتا. تو خاندان کا شعور، خاندان کا جو یعنی کانسیپٹ ہے، وہ اللہ رب العالمین کے بارے میں پیدا ہی نہیں کیا جا سکتا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا پیغام دیا ہے اس پہلی آیت میں؟ یہ پیغام دیا ہے کہ خاندان کا کانسیپٹ انسانوں کے لیے ہو سکتا ہے، مخلوقات کے لیے ہو سکتا ہے، خالق کے لیے خاندان کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اور جب کانسیپٹ ہی نہیں ہے تو سوال کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لہذا تمہارا یہ سوال ہی غلط ہے کہ اللہ رب العالمین کا خاندان کیا ہے، اب اس خاندان کے بارے میں بتلائیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، آپ کہہ دیجئے قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ احد ہے، تنے تنہا ہے. اور یہ جو احد ہے، الاحد، یہ اللہ رب العالمین کے جو بہترین اور اچھے اور عمدہ ترین نام ہیں ان میں سے ایک نام ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اللہ الصمد. اللہ الصمد، وہ جو اللہ جس کے بارے میں تم نے سوال کیا ہے وہ الصمد ہے. الصمد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ الصمد کا معنی ہوتا ہے بے نیاز، غنی مطلق، یعنی جسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، جسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، جو کسی کا محتاج نہیں، وہ الصمد کہلاتا ہے. اور جو کسی کا محتاج نہیں ہو وہ کون ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ میں کامل و مکمل ہے، پرفیکٹ ہے، کمپلیٹ ہے، تبھی نہ وہ غنی مطلق ہے. جسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اس کے اندر کامل و مکمل ہونے کی صفت موجود ہے. جس کے اندر کوئی کمی ہوگی وہ کسی اور کا محتاج ہوگا. جس کے اندر پرفیکشن نہیں ہوگا وہ دوسروں کی مدد کا محتاج ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اللہ الصمد، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ الصمد ہے، یعنی بے نیاز ہے، غنی مطلق ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اور الصمد کا اسی لیے علماء نے 2 معنی بیان کیے. ایک پہلا معنی تو یہ ہے کہ وہ ذات جو اپنی صفات میں کامل و مکمل ہو، جو اپنی صفات میں اس کی جو کوالٹیز ہوں ان میں بالکل پرفیکٹ ہو اور کمپلیٹ ہو، اسے الصمد کہا جاتا ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اور الصمد کا دوسرا معنی یہ ہے، اور یہ دوسرا معنی پہلے معنی کی وجہ سے ہے کہ جب اللہ رب العالمین کی ذات کامل و مکمل ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ کے علاوہ دنیا کے اندر جتنی ذات موجود ہیں اور جتنی ہستیاں موجود ہیں وہ سب کے سب غیر مکمل ہیں، وہ سب کے سب کامل نہیں ہے، ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی کمی ہے. تو جس کے اندر کمی ہوتی ہے وہ کس کا محتاج ہوتا ہے؟ وہ کامل و مکمل کا محتاج ہوتا ہے. جو انکمپلیٹ ہوتا ہے وہ کمپلیٹ کا محتاج ہوتا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کمپلیٹ اور پرفیکٹ ہے، کامل و مکمل ہے، تو تمام مخلوقات کامل و مکمل نہیں ہے، ہر ایک کے اندر کمی ہے، ہر ایک کے اندر نقص ہے، ہر ایک کے اندر خرابی ہے. لہذا تمام کے تمام مخلوقات جس کی محتاج ہوں ہم اسے الصمد کہتے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو الصمد کہا گیا. اللہ الصمد، اللہ الصمد ہے. اور یہ الصمد جو ہے یہ بھی اللہ رب العالمین کے اسماء الحسنی میں سے، جو اللہ کے سب سے اچھے نام ہیں، ان میں سے ایک نام اللہ کا الصمد ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لم یلد. اللہ الصمد لم یلد، وہ جو اللہ جس کے بارے میں خاندان کا تم نے سوال کیا ہے، اس کا کیا خاندان ہے، یہ کہاں سے پیدا ہوا اور اس کی اولاد کیا ہے، اللہ رب العالمین نے کہا لم یلد. اللہ رب العالمین نے کہا لم یلد، اس نے کسی کو جنا ہی نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد ہے ہی نہیں. لم یلد، اور کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ الصمد ہے، کیونکہ وہ بے نیاز ہے. انسان جب شادی کرتا ہے، شادی کرنے کے بعد اگر اس کے گھر میں اولاد پیدا نہ ہو تو وہ انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ میری زندگی کامل نہیں ہے، میری زندگی انکمپلیٹ ہے. اور جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گود میں بچے کو عطا کرتا ہے، اولاد کی پیدائش، بیٹے یا بیٹی کی پیدائش اس کے گھر میں ہوتی ہے، تو انسان کو ایک سکون میسر ہوتا ہے، اور اس کے دل میں اس کے
دماغ میں اور اس کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ الحمدللہ اب میری زندگی مکمل ہوئی ہے. یعنی انسان اولاد کا محتاج ہوتا ہے، اولاد کے بغیر انسان مکمل اپنے آپ کو تصور نہیں کرتا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کامل و مکمل ہے. اللہ رب العالمین تو کمپلیٹ اور پرفیکٹ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ الصمد ہے، تو جو الصمد ہو اسے کسی کی ضرورت نہیں ہو سکتی. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں. اللہ رب العالمین نے کسی کو جنا نہیں ہے، کسی کو اللہ رب العالمین نے پیدا نہیں کیا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام لوگوں پر رد کیا ہے جو اللہ کی اولاد بناتے ہیں. یہود و نصارہ، یہودی کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ کہتے ہیں یعنی کرسچنز کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اور یہ مشرکین بھی پیچھے نہیں ہیں، مشرکین مکہ، ان لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ رب العالمین کی یہ جو فرشتے ہیں یہ بیٹیاں ہیں. فرشتوں کو انہوں نے اللہ رب العالمین کی بیٹیاں قرار دے دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک لفظ میں ان تمام لوگوں پر رد کیا، کہا لم یلد، اللہ نے کسی کو جنا ہی نہیں ہے، اللہ کی کوئی اولاد ہے ہی نہیں. اور قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ کی تو کوئی بیوی ہی نہیں ہے، تو بچے کہاں سے ہوں گے؟ اللہ رب العالمین کو کسی ساتھی کی ضرورت نہیں ہے، کسی ساجی کی ضرورت نہیں ہے، کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہے. انسان ضرورت مند ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے. انسان کو ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی شادی ہو جائے اور اس کے لیے ایک زندگی گزارنے والی شریک حیات ہو جو اس کے زندگی کے ہر شعبے اور ہر موڑ پر اس کے ساتھ کھڑی رہے. اللہ رب العالمین کو اس کی ضرورت ہے. تو اللہ رب العالمین کی نہ کوئی بیوی ہے اور نہ کوئی اولاد ہے. اللہ نے کہا لم یلد. اور ایک اور نقطہ یہ ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اولاد جو ہوتی ہے وہ ماں باپ کی طرح ہوتی ہے نا. بسا اوقات تو اولاد جب بڑی ہوتی ہے تو بالکل دیکھنے میں اپنے والد یا والدہ کی طرح لگتی ہے. اولاد بیٹی ہو یا بیٹا ہو، خاندان میں کسی نہ کسی سے اس کی مشابہت ہوتی ہے. اولاد اپنے والدین کی طرح ہوتی ہے، ان کی جیسی ہوتی ہے. اور اللہ رب العالمین کی جیسی کوئی ذات ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرح کوئی دوسری چیز ہو سکتی ہے؟ کوئی دوسری ذات، کوئی دوسری ہستی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. لہذا اگر اللہ کی اولاد ہوتی تو اللہ کی جیسی ہو جاتی. پھر ہم یہ کیسے کہتے کہ اللہ رب العالمین کی جیسی کوئی چیز نہیں ہے نا. لہذا یہ اللہ رب العالمین کے شان کے منافی ہے، اللہ کے شان کے خلاف ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد ہو، کیونکہ اولاد ہوتی تو اللہ کی جیسی ہوتی. نعوذ باللہ من ذلک، ایسا ممکن نہیں ہے. لہذا اللہ رب العالمین کی کوئی اولاد نہیں ہو سکتی. کوئی انسان اگر اللہ رب العالمین کا بیٹا قرار دے کسی کو اللہ رب العالمین کی بیٹی قرار دے تو اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے. اور صرف اللہ کو غصہ نہیں آتا بلکہ زمین و آسمان اور یہ پہاڑ یہ بھی غصے میں پھٹنے لگتے ہیں. اللہ نے کہا سورہ طٰہٰ کے اندر تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا، کہ زمین چاہتی ہے کہ پھٹ جائے اور یہ آسمان چاہتا ہے کہ یہ پھٹ جائے اور یہ پہاڑ چاہتے ہیں کہ یہ ریزہ ریزہ ہو کر کے اڑ جائے. ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کی اولاد بنا دیے. اللہ رب العالمین کی کوئی اولاد نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ پہلے سے کامل و مکمل ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا ولم یولد، اور اللہ رب العالمین کسی سے پیدا بھی نہیں ہوا. اللہ رب العالمین کسی سے پیدا نہیں ہوا. اللہ رب العالمین کا کوئی باپ نہیں ہے، کوئی ماں نہیں ہے. انہوں نے سوال کیا نا کہ اللہ کا خاندان بتلاؤ، اللہ کا خاندان بتاؤ. اللہ رب العالمین نے کہا خاندان یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، خاندان مخلوق کے لیے، خالق کے لیے نہیں ہے. ولم یولد، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے پیدا نہیں ہوا. اور اللہ نے کہا قرآن مجید کے اندر هو الاول، اللہ رب العالمین ہی اول ہے. یعنی اول کا معنی کیا ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی حدیث کے اندر کہ اللہ رب العالمین اول ہے، یعنی اس سے پہلے کوئی چیز نہیں. اللہ رب العالمین اول ہے، سب سے پہلے ہے، یعنی اس سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے. اگر اللہ کا کوئی باپ ہوتا نعوذ باللہ اور اللہ کی کوئی ماں ہوتی تو وہ دونوں ماں باپ اللہ سے پہلے ہوتے نا. جبکہ اللہ نے کہا هو الاول، اللہ ہی سب سے پہلے ہے، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے، کوئی ذات نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے، کوئی مخلوق نہیں ہے، کوئی چیز نہیں. لہذا اللہ رب العالمین کے ماں باپ نہیں ہو سکتے، اللہ رب العالمین کسی سے پیدا نہیں ہو سکتا. اللہ نے کہا ولم یولد، اور اس اعتبار سے بھی اللہ رب العالمین کا کوئی باپ نہیں ہو سکتا، کوئی ماں نہیں ہو سکتی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کمزور ہوتا ہے نا. اور اس کے والدین جن سے ان کی اس بچے کی پیدائش ہوئی ہے، والدین بچے سے مضبوط ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ والدین جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ بچے سے مضبوط ہوتے ہیں اور بچہ کمزور ہوتا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے پیدا ہوتا تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کمزور ہوتا؟ نعوذ باللہ. اور اللہ جن سے پیدا ہوا ہوتا وہ اللہ سے زیادہ قوی اور مضبوط ہوتے؟ یہ اللہ کے شان کے مطابق نہیں ہے.
یہ اللہ کے شان کے منافی ہے اور یہ ممکن ہی نہیں ہے اللہ رب العالمین کے حق میں. چنانچہ اللہ رب العالمین سے کوئی قوی نہیں ہو سکتا، اللہ رب العالمین سے کوئی مضبوط اور طاقتور ہو ہی نہیں سکتا، یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین سب سے بڑا ہے، ہر ایک چیز میں سب سے بڑا ہے، طاقت میں سب سے بڑا ہے، شان میں سب سے بڑا ہے، مضبوطی میں سب سے بڑا ہے، ہر ایک چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا ہے. جب اس سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا تو اللہ کے والدین کہاں سے ہو سکتے؟ کیونکہ اگر والدین ہوتے تو اللہ سے بڑے ہو جاتے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق خاندان کا کانسیپٹ، بیٹے اور بیٹیوں کا کانسیپٹ، اور والد اور والدہ یعنی فادر اور مدر کا کانسیپٹ، خاندان اور فیملی کا جو کانسیپٹ ہے، یہ اللہ رب العالمین کے متعلق ہے ہی نہیں. لہذا اس کے متعلق سوال ہی درست نہیں ہے، سوال ہی درست نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ اللہ رب العالمین کی طرح کوئی نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے برابر کوئی نہیں ہے. کفو کا معنی ہوتا ہے برابری والا. کفو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ برابری والا. اسی لیے ایک حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کا کفو مل جائے تو اس کی شادی کر دو. کفو مل جائے یعنی برابری والا مل جائے. کسی لڑکے کا جب کوئی رشتہ آئے اور وہ اس کے برابری والی ہو، وہ خاتون، یا کسی خاتون کا رشتہ آئے کوئی مرد، مسلمان مرد، اور وہ اس کے برابری والا ہو، یعنی ہر اعتبار سے اس کے مناسب ہو، اس کے مطابق ہو، اور اس سے اس کی جوڑی بنتی ہو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی شادی کر دیا کرو. تو یہ جو کفو ہے، کفو کا مطلب ہوتا ہے برابری والا، اس کے جیسا اور اس کے برابر والا اور اس کے قد کا، یہ اس کفو کا مطلب ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ رب العالمین کے برابر والا کوئی ہے ہی نہیں، اللہ رب العالمین کے جیسا اور اللہ رب العالمین کی طرح کوئی ہے ہی نہیں. غور کیجیے، غور کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاخلاص کی ابتدا میں بھی غالباً یہی بات کی، کہا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کہ آپ کہہ دیجئے اللہ احد ہے، ایک ہے، تن تنہا ہے. اور جو ایک اور اکیلا ہو، جو انوکھا ہو، کیا اس کی طرح کوئی دوسرا ہو سکتا ہے؟ اگر اس کی طرح کوئی دوسرا ہوا تو یہ انوکھا کیسے ہوا؟ اللہ نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا اور تن تنہا ہے. ابتدا میں اللہ نے سیل ٹھوک دی، اور اخیر میں اس سورہ کے اختتام پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل یہی پیغام دیا، کہا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ رب العالمین کے برابر والا کوئی نہیں ہے، اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ تو انوکھا ہے، اللہ کی طرح کوئی ہو ہی نہیں سکتا، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ اسماء میں، کسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثال نہیں مل سکتی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں پر رد کیا ہے جو اللہ رب العالمین کے صفات میں بعض لوگوں کو شریک کرتے ہیں، اللہ کے کاموں میں بعض لوگوں کو شریک کرتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کے کاموں میں دوسری مخلوقات کو شریک کرتے ہیں. اللہ رب العالمین اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، اس پوری کائنات کو سنبھالنے والا اور اس پوری کائنات کا تدبیر کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مدبر ہے، مینجمنٹ سنبھالنے والا ہے پوری کائنات کا. تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے اس مینجمنٹ میں دوسروں کو شریک کر دیتے ہیں. اللہ رب العالمین بارش برسانے والا ہے، اللہ روزی دینے والا ہے، اللہ انسان کو اولاد عطا کرنے والا ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے علاوہ فلاں بھی روزی دیتے ہیں، اور فلاں بھی اولاد دیتے ہیں، اور فلاں بھی بارش برساتے ہیں، اور فلاں بھی پریشانیوں سے نجات دیتے ہیں، اور فلاں بھی انسان کو نفع اور نقصان پہنچاتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کے کام میں شریک کرنا ہے، اور یہ شراکت ظلم ہے، یہ شراکت، یہ پارٹنرشپ ظلم ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک چیز میں احد ہے. اپنے کاموں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا اور اکیلا ہے، اور عبادات کے معاملے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا اور تنہا ہے. اسی طریقے پر بعض حضرات، بعض ایسے گمراہ فرقے نکلے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثال بیان کرنے کی کوشش کی. جیسے اللہ رب العالمین کی بعض صفات ہیں تو ان صفات کے متعلق انہوں نے یہ کہا کہ جیسے بندوں کے اندر یہ صفات ہے ویسے ہی اللہ کے اندر بھی یہ صفات ہے. مثال کے طور پہ اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے، اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کے متعلق ہاتھ کا تذکرہ آیا ہے، حدیثوں کے اندر بھی آیا ہے، اور حدیثوں کے اندر اللہ کی انگلیوں کا بھی تذکرہ آیا ہے، اور اللہ کے پیر کا بھی تذکرہ آیا ہے. تو کچھ ایسے گمراہ فرقے نکلے تاریخ اسلام میں جنہوں نے اللہ رب العالمین کے ان صفات کو مخلوق کے صفات کے مشابہ قرار دے دیا. کہا کہ جیسے انسانوں کے ہاتھ ہیں ویسے ہی اللہ کے ہاتھ ہے، جیسے انسانوں کا پیر ہے ویسے ہی اللہ کے پیر ہیں، جیسے انسانوں کی انگلیاں ہیں ویسے اللہ کی انگلیاں ہیں. نعوذ باللہ من ذلک. اللہ رب العالمین کی پناہ. کیا یہ ممکن ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے. انسان کے اندر جو صفات ہیں، انسان کے ہاتھ پیر، یا انسان کے اندر جو بھی صفات ہیں، جیسے انسان رحم کرتا ہے، انسان بے غصہ ہوتا ہے، یہ تمام صفات اللہ رب العالمین کے اندر تو ہیں، لیکن کیا ان دونوں میں کوئی مشابہت ہے، کوئی مماثلت ہے؟ ہو ہی نہیں سکتی. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر رحم کرتا ہے تو اس کی رحمت کی
اس کی رحمت کی کیفیت الگ ہے، وہ اپنے شان کے مطابق رحم کرتا ہے، جبکہ انسان نقص اور کمی کے ساتھ رحم کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین اگر غصہ ہوتا ہے تو اس کے غصہ ہونے کی کیفیت الگ ہے، وہ اپنے شان کے مطابق غصہ ہوتا ہے، اور انسان کے غصہ ہونے کی کیفیت نقص اور کمی کے ساتھ ہے۔ انسان کے ہاتھ ہیں کمزور ہیں، یہ ہاتھ ختم ہو جانے والے ہیں، یہ ہاتھ کبھی نہیں تھے، جبکہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر اس کے ہاتھ ہیں تو ہاتھ اللہ رب العالمین کی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والے ہاتھ ہیں، اور وہ ہاتھ انسانوں کے ہاتھ کی طرح کمزور نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ اللہ رب العالمین کے شان کے مطابق ہے۔ تو بہت سارے لوگوں نے اللہ رب العالمین کے صفات کے بارے میں گڑبڑی کی، اور بہت سارے لوگوں نے اللہ رب العالمین کے افعال میں دوسروں کو شریک کرنے کی کوشش کی، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے ناموں میں بھی لوگوں کو، مخلوقات کو شریک کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کریمہ میں ان تمام لوگوں کو دس دیا ہے، ان تمام لوگوں کو تنبیہ فرمائی ہے کہ جان لو اللہ رب العالمین کی ذات اکیلی ہے، تن تنہا ہے، اور اس جیسی کوئی دوسری ذات، کوئی دوسری مخلوق، کوئی دوسری ہستی نہیں ہو سکتی۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کسی کو قرار دینے سے پہلے 100 مرتبہ سوچو اور غور کرو اور متنبہ ہو جاؤ، اور اپنے عقل کے تالوں کو کھولو اور یہ سمجھ لو کہ اللہ رب العالمین کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا، نہ اللہ کی صفات میں کوئی اللہ کی شریک ہو سکتا ہے، نہ اللہ کے کاموں میں کوئی اللہ کا ساتھ دینے والا ہو سکتا ہے، اور نہ عبادات کے معاملے میں اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا جا سکتا ہے۔ لہذا یہ درس اور یہ پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کریمہ کے اندر دیا ہے۔ آپ نے دیکھا اس سورہ کے اندر توحید کی تینوں قسموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یکجا کر دیا ہے نا۔ سب سے پہلی آیت میں اللہ نے کیا کہا؟ قل هو اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ہے۔ اللہ نے اپنا نام بتلایا ہے۔ اللہ جو ہے، میں نے اس سے پہلے بھی تذکرہ کیا کہ اللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کہ وہ ذات جو حقیقی معنی میں عبادت کی مستحق ہے۔ یہ لفظ اللہ کا معنی ہے، اور اسی لیے اس کو لفظ الجلالہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر اپنی توحید کو بیان کیا ہے، اور توحید کی تینوں قسموں کو بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا تنہا عبادت کا مستحق ہے، اور اللہ رب العالمین کے اچھے اچھے نام اور اچھے اچھے صفات ہیں، اور اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا تنہا پوری کائنات کا رب ہے، پوری کائنات کو چلانے والا ہے، اور اس کے جیسا کوئی نہیں ہے کسی بھی معاملے میں۔ یہ پیغام اور یہ درس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں اس مختصر سی سورہ جسے ہم سورۃ الاخلاص کہتے ہیں، اس میں ہمارے لیے رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید میں غور و فکر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یہ سورہ کریمہ سورۃ الاخلاص اس قدر اہمیت کی حامل ہے، اور اس کی قدر و منزلت اتنی اعلیٰ ہے، اور اس کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کریمہ کے متعلق ارشاد فرمایا کہ انہا تعدل ثلث القرآن، کہ یہ ایک مختصر سی 3 آیتوں کی سورہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ یعنی آپ نے اگر ایک مرتبہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کر لی تو گویا آپ نے قرآن کے 10 پاروں کی تلاوت کر لی۔ حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایعجز احدکم ان یقرأ فی لیلۃ ثلث القرآن، کیا تم ایک رات میں 1/3 قرآن پڑھنے سے عاجز ہو؟ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاخلاص کے متعلق ارشاد فرمایا کہ سورۃ الاخلاص کو ایک مرتبہ پڑھنا 1/3 قرآن کی تلاوت کے برابر ہے۔ یعنی ایک مرتبہ جو سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرے گا اسے 10 پارے تلاوت کرنے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ یہ سورۃ الاخلاص کی فضیلت ہے۔ اور اسی طریقے پر ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتظار کرو، میں آج تمہارے اوپر 1/3 قرآن کی تلاوت کروں گا۔ صحابہ خوش ہو گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی 1/3 قرآن مجید کی تلاوت سننے کو ملے گی۔ اس کے بعد کچھ دیر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاخلاص کی تلاوت فرمائی، اس لیے کہ سورۃ الاخلاص ایک مرتبہ پڑھنا 1/3 قرآن کریم کی تلاوت کے برابر ہے۔ اچھا، اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ اس حکمت کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا ان اللہ جزء القرآن 3 اجزاء، کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو 3 حصوں میں منقسم کیا ہے۔
اور ان میں سے ایک حصہ سورۃ الاخلاص ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ قرآن مجید میں جو ہے 3 طرح کی چیزیں بیان ہوئی ہیں، 3 طرح کے مضامین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بنیادی طور پہ بیان کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز حلال و حرام، احکام و مسائل ہیں کہ کون سی چیزیں حلال ہیں، کون سی چیزیں حرام ہیں، حج کیسے کرنا ہے اور کفارہ کیسے دینا ہے، قسم کا کفارہ کیا ہے، زہار کا کفارہ کیا ہے نا۔ تو اس طریقے سے جو احکام و مسائل ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حلال و حرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا۔ یہ ایک حصہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید میں دوسرا حصہ ہے قصص اور واقعات کا، پچھلی قوموں کے واقعات، پچھلے انبیاء کے واقعات، پچھلی ظالم قوموں کے واقعات اور پچھلی نیک قوموں کے واقعات، پچھلی قوموں پر اللہ نے کیسے انعام نازل کیا، کیسے ان کے اوپر عذاب آیا اور کیوں عذاب آیا، انہوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا، انبیاء نے کیسے ان کے اوپر بد دعا فرمائی، یہ تمام تفصیلات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی۔ تو یہ قرآن مجید کا دوسرا حصہ ہوا، یعنی پچھلی قوموں کے واقعات اور پچھلے انبیاء کے واقعات اور قصے۔ قرآن مجید کا تیسرا حصہ کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ تیسرا حصہ، سب سے اہم حصہ، سب سے بنیادی حصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی توحید کو بیان کیا ہے، اپنی توحید کو بیان کیا ہے، اپنی وحدانیت کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، اپنی عبادات کے معاملے میں بھی وحدانیت کا تذکرہ کیا ہے، اپنی ربوبیت کے معاملے میں بھی اللہ رب العالمین نے اپنی توحید بیان کی ہے، اپنے اسماء و صفات کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ بہت سارے قوانین امت کے سامنے رکھے ہیں اور اپنے اسماء اور صفات پر ایمان لانے کا طریقہ ہمیں بتلایا ہے۔ تو قرآن مجید کا تیسرا حصہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی توحید اور توحید کی تینوں قسمیں، یہ قرآن مجید کا تیسرا حصہ ہے۔ آپ سورۃ الاخلاص کا جو میں نے ابھی مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے، غور کیجئے، اس سورہ میں اللہ رب العالمین نے اسی تیسرے حصے کو بیان کیا ہے۔ توحید کو اللہ رب العالمین نے سورۃ الاخلاص میں بیان کیا ہے نا، اسی لیے تو اس سورہ کا نام اخلاص ہے کہ اللہ نے اس سورہ کو اپنے لیے خالص کر لیا۔ اس سورہ میں نہ قصص و عبر ہیں، یعنی نہ قصے اور واقعات ہیں، اور نہ احکام و مسائل حلال و حرام کا بیان ہے، بلکہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات کا بیان ہے، اللہ رب العالمین کی صفات کا بیان ہے، اللہ رب العالمین کی توحید و وحدانیت کا بیان ہے، اللہ رب العالمین کی ربوبیت اور اللہ کے اسماء و صفات کا بیان ہے۔ لہذا اس اعتبار سے قرآن مجید کے 3 بڑے بڑے مضامین میں سے، 3 بڑے بڑے حصوں میں سے سورۃ الاخلاص کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل ایک حصے کو بیان کیا ہے، یعنی توحید کو بیان کیا ہے۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ فضیلت بیان فرمائی کہ جو بندہ ایک مرتبہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرے گا اسے 1/3 قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عطا کیا جائے گا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان سورۃ الاخلاص ہی کی تلاوت کرتا رہے، قرآن مجید کی تلاوت چھوڑ دے، یہ مطلب نہیں کہ آپ 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لیں اور ایک قرآن پڑھنے کا ثواب تو مل گیا، اب مزید قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں، ایسا نہیں۔ بلکہ بہت سارے علماء نے اس اشکال کا بڑا بہترین جواب دیا، کہا، مثال بیان فرمائی، کہا کہ آپ گوشت خریدنے کے لیے مارکیٹ میں جاتے ہیں، 1 کلو گوشت خریدتے ہیں 100 روپے میں یا 200 روپے میں، مان لیجیے 200 روپے میں آپ 1 کلو گوشت خریدتے ہیں، 200 روپے آپ دیتے ہیں دکاندار کو، وہ 1 کلو گوشت آپ کو دیتا ہے۔ تو یہ 200 روپے اور 1 کلو گوشت، یہ دونوں قیمت میں تو برابر ہے، لیکن کیا یہ دونوں ایک دوسرے کا کام کر سکتے ہیں؟ آپ 1 کلو گوشت لے کر کے مودی کے دکان پہ، کرانے کی دکان پہ جا کر کے وہ چاول خریدیں اور چاول کی قیمت اگر 200 روپے ہو تو آپ 1 کلو گوشت اس کو تھما سکتے ہیں کہ یہ لیجیے 1 کلو گوشت، یہ تو 200 روپے کے برابر ہے؟ ایسا پاسبل ہے؟ نہیں پاسبل۔ آپ 1 کلو گوشت کو کھانے میں استعمال کر سکتے ہیں، خریدنے، پہننے، اوڑھنے کے کپڑوں کی خریداری میں آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ وہیں دوسری جانب 200 روپے، اسے آپ کھا نہیں سکتے، اس کو آپ پی نہیں سکتے، اس کے ذریعے سے خریداری اور خرید و فروخت کا معاملہ کر سکتے ہیں۔ تو دونوں کی ویلیو تو برابر ہے، قیمت تو برابر ہے، لیکن کیا دونوں ایک دوسرے کا کام کر سکتے ہیں؟ دونوں ایک دوسرے کے متبادل ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ ویسے ہی دونوں کے فوائد الگ الگ ہیں، روپیے اور پیسوں کے فوائد الگ الگ ہیں، ان کے کام الگ الگ ہیں، اور گوشت اور اسی طریقے پہ جو چیزیں 200 روپے کے برابر ہوتی ہیں ان کے فوائد الگ الگ ہیں، ان کا کام الگ الگ ہے۔ ویسے ہی سورۃ الاخلاص اجر میں ثواب میں 1/3 قرآن کے برابر تو ہے، لیکن سورۃ الاخلاص کے فوائد الگ ہیں، اور قرآن مجید کی مکمل قرآن مجید کے فوائد اور ان کے فضائل اور ان کا استعمال اور ان سے ملنے والے جو منافع ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ قرآن مجید آپ مکمل جب تلاوت کریں گے، اس میں غور و فکر کریں گے، تو آپ کو حلال و حرام کا بھی علم ہوگا، احکام و مسائل کا بھی علم ہوگا، پچھلی قوموں کے واقعات بھی آپ کے سامنے آئیں گی، آپ ان سے عبرت اور درس حاصل کریں گے، اللہ کی توحید کا تذکرہ بھی آئے گا،
لیکن صرف سورۃ الاخلاص پڑھنے سے صرف اللہ کی توحید کا آپ کو علم ہوگا، بقیہ چیزوں کا علم آپ کو نہیں ہوگا. لہذا انسان کو ایک چیز پر اکتفا کر کے دوسری چیز کو ترک نہیں کر دینا چاہیے، بلکہ سورۃ الاخلاص کی بھی تلاوت کرنی چاہیے، مکمل قرآن مجید کی بھی تلاوت کرنی چاہیے. آپ کے پاس اگر مان لیجیے 1 منٹ 2 منٹ ہے تو اس میں آپ 1 مرتبہ سورۃ الاخلاص تو پڑھ ہی سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس آدھا 1 گھنٹہ ہے تو مکمل آپ قرآن مجید کا جتنا حصہ چاہیں آپ تلاوت کیجیے. موقع اور مناسبت کے اعتبار سے، موقع اور محل کے اعتبار سے انسان کو چاہیے کہ وہ فیصلہ کرے کہ اسے کس وقت میں کتنی تلاوت کرنی ہے اور کیا تلاوت کرنی ہے. تو سورۃ الاخلاص کی بڑی فضیلت. اسی طریقے پر سورۃ الاخلاص جو ہے یہ رحمان کی صفت ہے. ایک حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ایک لشکر کے ساتھ بھیجا، لشکر کا امیر بنا کر کے بھیجا. تو جب وہ لوگ گئے تو وہاں لشکر کا جو امیر ہے وہی امام ہوتا ہے. نماز کے اوقات میں وہی صحابی جو تھے امیر، وہ لوگوں کا نماز پڑھایا کرتے تھے، اور ہر نماز کی ہر رکعت میں کچھ بھی پڑھتے ہو، سورۃ الفاتحہ پڑھتے، اس کے بعد کچھ بھی تلاوت کرتے، لیکن اخیر میں وہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت ضرور کرتے، اس کے بعد ہی رکوع میں جاتے. تو جب وہ لشکر واپس آیا تو لوگوں نے یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ یہ صحابی جن کو آپ نے امام بنایا تھا ہمارا، یہ تو ہر رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں، اور کبھی کوئی رکعت میں ان کی سورۃ الاخلاص جو ہے وہ چھوٹتی نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا پوچھو ان سے جا کر کے ایسا کیوں کرتے ہیں. تو صحابہ نے جب پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ اس سورہ میں رحمان کی صفت کا بیان ہے اور اس لیے میں اس سورہ سے محبت کرتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خبر دے دو کہ ان کا اس سورہ سے محبت کرنا انہیں جنت میں داخل کرے گا، انہیں جنت میں داخل کرے گا. بڑی عظیم سورہ ہے. اسی طریقے پر یہ جو سورہ ہے، یہ سورہ انسان کو، یہ سورہ دعاؤں کی قبولیت کا ایک بہت بڑا سبب ہے. یعنی انسان، ایک روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ دعا کر رہا ہے، اور دعا اس نے کیسے کی؟ اس نے کہا اللہم انی اسألک بأنک الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کیونکہ تو احد ہے، صمد ہے، اور پورے سورۃ الاخلاص الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ پوری چیزیں اس نے اپنی دعا کی ابتدا میں بیان فرمائی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنا سنا تو کہا کہ اس آدمی نے اللہ کے اسم اعظم کے ذریعے سے دعا کی ہے، اور اسم اعظم کے ذریعے سے جب دعا کی جاتی ہے اللہ سے تو جو مانگا جاتا ہے اللہ عطا کرتا ہے، اور جو دعا کی جاتی ہے اللہ قبول کرتا ہے. تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس طریقے سے دعا کی ابتدا کرنی چاہیے. اللہم انی اسألک بأنک انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اسی طریقے پر یہ جو سورہ ہے، انہی فضائل کی بنیاد پر شریعت نے اس سورہ کو، مختصر سی سورہ کو کئی مقامات پر ہمیں پڑھنے کی تلقین دی ہے، اور ان کا پڑھنا سنت ہے. مثال کے طور پہ چند ایک اوقات کا میں تذکرہ کرتا ہوں. صبح اور شام. صبح اور شام ایک انسان کو چاہیے کہ وہ سورۃ الاخلاص اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت ضرور کرے. صبح میں بھی کرے نیند سے اٹھنے کے بعد، اور شام میں بھی کرے. اسی طریقے پر سونے سے پہلے بھی ان 3 سورتوں کا اہتمام کرنا چاہیے. ان 3 سورتوں کو کیا کہتے ہیں؟ سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. ان 3 سورتوں کو کہتے ہیں معوذات. معوذات کیا مطلب ہوا؟ معوذات یعنی ایسی صورتیں جو انسان کو پناہ دیتی ہیں اللہ کی، جو انسان کو اللہ کی حفاظت میں بھیج دیتی ہیں. تو انسان جب صبح کرے تو ان 3 سورتوں کو پڑھے، شام تک کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اللہ اس کی حفاظت کرے گا. شام میں کوئی پڑھ لے، صبح تک کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اللہ اس کی حفاظت کرے گا. سونے سے پہلے پڑھ لے، صبح تک جب تک بیدار نہیں ہوگا انسان، کوئی تکلیف اس کو نہیں پہنچے گی، کوئی بیماری نہیں ہوگی، اللہ اس کی حفاظت کرے گا. اسی طریقے پر فرض نمازوں کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین کی ہے، فرض نمازوں کے بعد بھی ہم 1 مرتبہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کریں. اور یہ سورۃ الاخلاص جو ہے یہ رقیہ بھی ہے، یہ رقیہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب کسی کو کوئی پریشانی ہوتی، کوئی مریض کوئی بیمار ہوتا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو پڑھ کر کے دم کیا کرتے. خود بھی کوئی تکلیف ہوتی آپ خود اپنے آپ کو دم کرتے، گھر والوں میں کسی کو تکلیف ہوتی آپ گھر والوں کو بھی دم کیا کرتے تھے، کیونکہ آپ اس سورہ کی عظمت اور اس کی فضیلت اور اس کی قدر و منزلت کو جانتے تھے. تو اس سورہ کا ہمیں بطور خاص ان مواقع پر اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کو پڑھنے اور اس میں غور و فکر کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن مجید میں غور و فکر کرنے والا بنائے، اور ہم تمام کی زندگیوں میں قرآن مجید کو نافذ کر دے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر ہو. عباد اللہ رحمكم الله ان الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.